الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے خدمت جگا رہے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایسا مت بیٹھو آپ، یہ میلاد کی محفل ہے، ایسا معلوم ہو رہا کہ مار کٹ کے بٹھائیں بول کے۔ آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے، جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، سرکار کی محبت میں آئے، پورے مل کے بولو، سرکار کی محبت میں آئے کیا زبردستی آئے؟ یہ پکوڑوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ اولیاء کے چاہنے والوں کا جلسہ ہے۔ اس لیے یہاں اب ایسا نہیں ہے خاموش بیٹھ کے ایسا سنیں باقر صاحب کی تقریر کو جیسا کہ بیچارے زبردستی کو بول رہے ہیں ہم کو زبردستی سنانا ہے، اب کیا کریں گے، نہیں تو کھانا نہیں ملتا۔ یہاں بیٹھے آپ تو سرکار کے ذکر کے لیے بیٹھیے، میری تقریر سننے کے لیے مت بیٹھیے۔ یہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، یہ سمجھ کے بیٹھیے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ تو آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا اسی انداز میں نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 12 روزے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا یہ 5واں جلسہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملڑ کی تعلیم بمکان مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب منعقد ہے۔ آپ اور ہم یہاں تشریف لے آئے ہیں اور آپ تشریف رکھتے ہیں، میں حاضر ہوا ہوں تو یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ذکر نبی سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں اپنا نذرانہ غلامی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ باتوں کو رہنے دیجئے کہ میلاد منانا کہ نہیں منانا، یا تو منا ہی رہے ہیں، منانا نہیں منانا کیا ہے؟ میلاد تو منا ہی جا رہا ہے، پھر میلاد النبی منانا نہیں منانا یہ ذکر کو چھوڑو، میلاد النبی منا نہیں،
میلاد النبی منانا نہیں. کیوں منانا؟ کیونکہ یہ زمین پہ رہتے ہیں تو یہ زمین بھی میلاد والی ہے. یہ آسمان کے تلے ہیں تو یہ آسمان بھی میلاد والا ہے. یہ چاند بھی میلاد والا ہے. یہ سورج بھی میلاد والا ہے. یہ ستارے بھی میلاد والے ہیں. ہم اور آپ بھی میلاد والے ہیں. اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے حضور بہلول علامہ عبدالقادر صدیقی حضرت علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کلید ظہور جہاں ہے محمد. یہ ہے ولی کامل کی بات. یہ ہے عالم باصفا کی بات. یہ ہے صوفیوں کے امام کی بات. یہ ہے جس کو جہاں نے بحر العلوم کہا. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس قدر ہے. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ وہ ہے جو ظہور کلید ہے اور کلید کی ظہور ہے اور ظہور کا کلید ہے. یعنی مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. ہم ہوتے نہ آپ ہوتے. یہ نہ پھول ہو تو بلبل میں ترنم نہ ہو. یہ نہ جو پھول ہو بلبل کا ترنم نہ ہو. گلشن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو. یہ نہ میں ہو تو پھر خم بھی نہ ہو, ساقی بھی نہ ہو, بزم دنیا بھی نہ ہو, ہم بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تبھی شامدہ اسی نام سے ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جلسہ ہے. اب اس بحثوں میں مت پڑو. یہ جو بحث کرا سمجھ لیجئے اس کا ایمان نہیں ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون مناتا ہے؟ آج آپ بچوں سے پوچھئے وہ برتھ ڈے مناتے کہ نہیں مناتے. اور برتھ ڈے منانے کا جنون تو اس قدر ہے کہ لوگ کرکٹروں کے برتھ ڈے مناتے, لوگ ایکٹروں کی برتھ ڈے مناتے, لوگ لیڈروں کی برتھ ڈے مناتے. انہیں جانتا بھی نہیں آپ کو, لیڈر پہچانتا بھی نہیں. 5 سال کے بعد آج کو دیکھتا آپ کو. لیڈروں کے چاہنے والے انہیں کدھر لے جا رہا پتہ ہی نہیں ان کو. اور لوگ جو ہے ایکٹروں کی, کرکٹروں کی, لیڈروں کی, ان سے پوچھو کیوں مناتے؟ کیونکہ ہم کو پسند کرتے ہیں. یہ کرکٹر ہے, اچھا چوا مارتا, اس کا چوا کدھر جاتا اس کو خود پتہ نہیں ہے. ایکٹروں کی اچھی ایکٹنگ کرتا, لیڈر صاحب لے جا کے دوزخ میں ڈال رہے ہیں. ہم پسند کرتے ہیں ان کو. مگر یہاں جو آئے ہیں نا یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نہ ہم کو کرکٹر سے محبت ہے, نہ ہم کو ایکٹر سے محبت ہے, نہ ہم کو لیڈر سے محبت ہے, نہ ہم کو اپنے باپ سے محبت ہے, نہ ہم کو ماں سے محبت ہے, نہ ہم کو دادا سے محبت ہے, نہ ہم کو بھائی سے محبت ہے, نہ ہم کو دوست سے محبت ہے. ہم کو محبت ہے اور ساری محبتوں کی محبت ہے تو رسول پاک سے محبت ہے. اللہ سلامت رکھے. یہ جوش ہونا چاہیے. یہاں یہ سمجھ کے آئیے آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مناتا ہے جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. میلاد ہر کوئی نہیں مناتا. آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے کہ نہیں مناتے؟ جھوٹ نہیں بولنا, مانتے نا. ہر گھر میں برتھ ڈے مناتے, چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ ہولانا ہو. ٹوپی پہن لو صاحب, وہ دستی ناکلا ہے نا وہ اس کو اوپر لگاؤ, کرونا چلے جاتا. ادب سے بیٹھے تو ننگے سے میں بیٹھنا. تو میں عرض کر رہا تھا فیضان بحر العلوم زندہ باد. اب آپ سنیے کہ آپ نے بتا دیا ہم کو کائنات سے کسی سے محبت نہیں ہے. ہم کو محبت ہے تو صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ بات خالی میں ہوا میں گولی نہ پھینک رہا ہوں, یہ سننے کی اور سمجھنے کی بات ہے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بتائی جاتی ہے
اور آپ کو سکھانے کے لیے میلاد النبی منایا جا رہا ہے کہ ان کی محبت میں دوزخ میں بچ جاؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی محبت میں دوزخ میں بچ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت میں آؤ۔ اور سرکار پتہ بتا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے نہیں کرتے تو بچہ بولتا ڈیڈی ڈیڈی میری برتھ ڈے ہے، چاکلیٹ لاؤ، اسکول میں تقسیم کرنا ہے۔ بولتا کہ نہیں بولتا؟ ننھے کو معلوم ہے میری برتھ ڈے ہے اور آپ کو نہیں معلوم سرکار کی برتھ ڈے ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ ہم جو ہے دلائل دے دیجئے، ہمارے علماء آج سے نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تک میلاد کے قائل ہیں۔ ہاں ایسا ہے تو الدین اٹھا کے پڑھ لو۔ اور ابھی مولانا باقر صاحب کہہ رہے تھے دلیل کیا؟ آپ لوگ سیاست پڑھتے، آپ لوگ حدیث پڑھے، بابی میلاد النبی بنایا دیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں باب نہیں ہے، کیا بولیے؟ جامع ترمذی میں تو باب ہے خود میلاد النبی۔ جب حدیث کی کتاب میں باب باندھ دیا گیا تو اب کس ترمخا کی جرت ہے کہ یہ کہے کہ میلاد النبی منانا کہاں ہے؟ اور آپ یہ کر کے اس کو کان لگانا، انہیں بول رہا میلاد نبی نہیں منانا، تو سمجھ میں آیا کہ آپ کو سرکار سے محبت نہیں ہے۔ تو میں اس لیے سمجھا رہا تھا کہ آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں کہ نہیں مناتے۔ میں آپ سے پوچھا کہ بھائی بازو والے کا بچہ بھی ہے، اس کی بھی برتھ ڈے آپ مناؤ، تو آپ بولیں گے میں کیا کو مناؤں؟ تو میں پوچھا کون منانا؟ بولے اس کا باپ منانا۔ تو پھر آپ اس کی کیوں منائے؟ اس لیے منائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے برتھ ڈے منائی۔ میری بیٹی ہے، میں نے برتھ ڈے منائی۔ میری بیوی ہے، میں نے برتھ ڈے منائی۔ میری اماں ہے، میں نے برتھ ڈے منائی۔ میرے باپ ہیں، میرے برتھ ڈے منائی۔ یعنی میرا ہے، میرا ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اماں، میری دادی، میری پھپھی، میری بہن، یہ میرا لگایا آپ نے، اپنا سمجھا۔ وہ دوسرے کا بیٹا، میرا بیٹا، میں برتھ ڈے مناؤں گا، دوسرے کے بیٹے کی برتھ ڈے نہیں مناتا۔ اس کو میرا سمجھے، جیسا میرا بیٹا برتھ ڈے منائے، جیسا میری بیٹی برتھ ڈے منائے، ہم بھی آج برتھ ڈے منا رہے میرے نبی کی۔ میرے نبی، اب آپ سمجھے، سمجھ میں آیا؟ جو میرا نبی سمجھے گا، جو میرا نبی سمجھے گا وہ برتھ ڈے منائے گا سرکار کی، اور جس کو ہماری زبان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، میرے نبی، میرے رسول، میرے آقا، میرے سردار، میرے سرکار، اس لیے میں میلاد النبی منا رہا ہوں۔ کلمہ پڑھنے سے والا میرا نبی نہیں بولتا، نماز پڑھنے والا میرا نبی نہیں بولتا، روزہ رہنے والا میرا نبی نہیں بولتا، حج کو جانے والا میرا نبی نہیں بولتا، تہجد پڑھنے والا میرا نبی نہیں بولتا۔ یہی بات کرنا، میرا نبی بول رہا کہ نہیں بول رہا، حج کو جا کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بول رہا، اور نماز پڑھ کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بولا، حدیث پڑھ کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بول رہا، عالم بن کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بول رہا، مفتی بن کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بولا، حافظ قرآن کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بولا، امامت کر کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بول رہا، حدیث پڑھ کے میرا نبی بول رہا کہ نہیں بول رہا۔ یہ میلاد منا کر ہم دیکھ لیتے ہیں، جو نمازی اس میں آ گیا ہم سمجھتے ہیں یہ میرا نبی کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات ہندوستان کے عظیم المرتبت عالم صوفی ولی امام اہل سنت حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ۔ سنو، مولوی غٹارے بننے سے کچھ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، روزے رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا،
بار بار حج کو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، دین کی ٹھیکیداری کا اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مدرسے قائم کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، حافظ قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم کو آزمایا جائے گا کہ واقع میں حافظ قرآن ہے، واقع میں نمازی ہے، واقع میں حاجی ہے کہ پاجی ہے۔ یہ آزمانے کے لیے ہم میلاد النبی رکھتے ہیں۔ جو میلاد النبی کو دل سے مان لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز سچی ہے، اس کا کلمہ پڑھنا سچا ہے، اس کا حج کو جانا سچا ہے۔ جو بولا یہ روشنی کہے کو، سمجھ لینا انہیں اندھیرے میں ہے۔ جو بولا یہ کھیر پوریاں کہے کو، سمجھ لینا کہ اس کو پچڑی نہیں، کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی، سمجھ لینا۔ یہ بات میری نہیں ہے، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ حضور بانی جامع نظامیہ، یہیں جامع نظامیہ قریب ہے نا، مگر بازو والا نہیں جاتا بانی جامع نظامیہ کا نام کیا ہے۔ یہ تو حال ان کا ہے، اتنا واقف کرائے، ہاں ان کا صدقہ کا لیے، مگر انہوں نے کیا لکھا وہ نہیں بتائے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت نے مقاصد اسلام میں ایک مضمون لکھا ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ کون؟ حضور امام اہل سنت، عاشق رسول اللہ، مصلح قوم، استاد السلاطین، استاد العلماء، استاد المشائخین، حافظ انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہہ رہا ہوں بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ نے مقاصد اسلام حصے اول میں لکھا ہے مولود شریف کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ موافقین کون ہیں، مخالفین کون ہیں۔ سنے ہیں کبھی یہ بات؟ سنے تو سنے بولنا۔ اتنے تقاریر سنے آپ بڑے بڑے مفتیوں کے، بڑے بڑے علماء کے، کبھی یہ کوٹیشن سنے، کبھی حضرت کا نام لیے۔ اعلیٰ حضرت سے کیوں چڑھتے رہے؟ ان کے تو شاگردوں نے ان کو سارے عالم میں مشہور کر دیا۔ ارے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے جو تم سنی ہے، تم کدھر اعلیٰ حضرت کے پاس برابری کرنے کے چلے؟ تم کو آتا کچھ بھی نہیں، حرف ایک نہیں آتا، تم تو اپنے محسن کو یاد نہیں رکھے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا کمال ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا کمال ہے کہ ان کو بین الاقوامی بنا دیا۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا احسان مانتے ہیں، ہم ہر سنی کا احسان مانتے ہیں، چاہے وہ بانی جامع نظامیہ ان کا احسان مانتے ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ان کا احسان مانتے ہیں، چاہے حضور بحیرہ علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا احسان مانتے ہیں، چاہے مودودی صاحب دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا احسان مانتے ہیں، چاہے ابو الفضل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا احسان مانتے ہیں، ہر اس ولی کا احسان مانتے ہیں، ہر اس سنی عالم کا احسان مانتے ہیں جنہوں نے ہم کو بتایا کہ میلاد کی اہمیت کیا ہے اور میلاد کے منکرین دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آپ ہماری تقریر سننا تو ذرا سنبھل کے سننا۔ کبھی آپ یہ کوٹیشن سنے، کبھی مقاصد سنے؟ ارے بازو والے کو نہیں معلوم بانی جامعہ کون ہے، اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ساری دنیا جانتی ہے، اور ان کے نام پہ یونیورسٹیوں میں چیئر ہے، اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل پر پی ایچ ڈی کر لی ہے ہزاروں لوگوں نے۔ کدھر بھائی؟ کس سے بات کرنے آگے تم؟ یہ بحرالعلوم کا غلام بول رہا ہے، بات کرنا ہے آگے بات کرو۔ کبھی یہ بتائے عوام کو، بلکہ اس کے خلاف فتوی نکالے، جلوس نے نکالا، لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ ایک مولانا بولنے لگے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، میلاد منائے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا، سلام پڑھے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا۔ بولا مولانا یہ کیسی ہے پینڈولم کی؟ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی کرے تو چلتا، وہ بھی کرے تو چلتا، نہیں چلتا، چلتا نہیں چلتا، یہ چلتا نہیں چلتا نہیں ہے، سمجھے؟ میلاد ملائے تو بھی چلتا نہیں چلتا، فاتحہ دیے تو بھی چلتا نہیں چلتا، سلام پڑھے تو بھی چلتا نہیں چلتا۔ میں بولا آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا۔ مر جاؤ ظاہر کھا کے، کئی کو لوگوں کی عقیدہ خراب کر رہے ہیں، کئی کو ڈگریاں بتا رہے ہیں۔ اس لیے ہم ڈگری نہیں دیکھتے، عقیدہ دیکھتے ہیں۔ ہم کسی کی ڈگری نہیں دیکھتے، بہت دیکھ لیے ڈگریاں، اب ڈگریاں نہیں دیکھتے، عقیدہ دیکھتے کہ ان کا تعلق رسول پاک سے کیسا ہے۔
سمجھے؟ اس لیے حضور بانی جامع نظامیہ نے کیا لکھا کہ مولد شریف اس لیے منایا جائے تاکہ معلوم ہو جائے موافقین کون ہے مخالفین کون ہے. تو میری زبان میں سنو، یعنی میلاد اس لیے منانا، نماز تو بہت پڑھا، بگونے لے کے بہت پھرا، بڑا مولوی پھر کے داڑیاں لگایا، ہاں جلسے میں آئے تو لوگاں چپلاں بتائے، بہت کر لیے، ہاں بڑے عالمہ فاضلہ بن کے پھرے، ڈگریاں لے کے ناچے، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا، ہاں جلوس نکالے تو تکلیف ہوتی. میں بولا آپ بھی آئے تھے تو بہت تکلیف ہوئی تھی، آج کہیں کو آپ تکلیف جلوس نکالنے سے اس کو ہوتی جو رسول کا دشمن ہے، ورنہ سرکار کے جلوس جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان کو تکلیف ہو رہی کہتے جلوس سے. جلوس میں کیا ہوتا بھائی؟ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے نا، ان کو تکلیف ہوتی، ان کو یا رسول اللہ کے نعرے سے تکلیف ہوتی. اصل میں درود میں کیا ہوتا؟ درود شریف پڑھا جاتا نا. اب درود شریف رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نکلیں گے وہاں وہاں سے بلائیں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ بولیے. سرکار شافی الامراض ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دافع البلا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سرکار کو کیا سمجھے آپ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے اس کو یثرب کہتے تھے. اب کوئی یثرب نہ کہیں، اب کہنے تو طیبہ کہنا، مدینہ منورہ کہنا. سرکار جب یہاں مدینہ پاک میں آنے سے پہلے اس مقام کو یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا اڈا. مگر جب سرکار کی جلوہ گری ہو گئی تو طیبہ ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا، ایک صحابی، چونکہ اس زمانے میں، اب تو آپ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں آپ کو کیا تصور ہوگا، اس زمانے میں ریگستان، گرد و غبار، دھوپ. تو ایک صحابی جب آئے سرکار سے ملنے کے لیے تو انہوں ایسا اوڑھ کے آئے اپنے آپ کو. تو سرکار نے پوچھا یہ اوڑھ کے کیوں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور گرد و غبار بہت ہے. تو سرکار نے فرمایا مدینہ کی گرد و غبار میں بھی شفا ہے. سنے ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں مدینہ کی، ہم مدینہ کی دھول کو دھول نہیں کہتے، شفا کہتے ہیں. یہ مدینہ طیبہ ہے. تم کو کیا معلوم میلاد منانا نہیں منانا؟ ارے میلاد منائے صحابہ اکرام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف ہیں آپ؟ حضرت انس حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال کی عمر میں ان کے والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت میں دے دیا. حالانکہ مالک ایمان نہیں لائے تھے، شام میں جا کے وہ مر گئے، لیکن ام سلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لا لیا تھا. مزے کی بات سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سناؤں؟ ارے آپ نے کوئی بولو آپ دیر سے آئے، لوگ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو بولیں گے رات بھر سے بولو، پورا کام کر کے آگے ہو میں، اب سناتے رہو، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. حضرت ام سلیم، بات اہم سنا رہا ہوں میں، یہ آپ کو سننے میں نہیں ملے گی. یہ مولوی غٹارے بہت جمع آپ کو غفلت ڈال کے آپ کو ایسی باتیں سکھائیں گے جو وہابیوں کی تائید ہوتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لڑنے رسول پاک کے کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ. کیا بولا میں؟ کرنے رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ. تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے. اگر آپ لوہے کی تلوار نہیں چلا تو زبان کی تو چلاؤ. لوہے کی تلوار نہیں چلا سکتے آپ، زبان کی چلاؤ اور رسول پاک کے دشمن کا خاتمہ کرو. تو جب کہیں میلاد منانے میں مزہ بھی ہوگا اور ایمان والا ہوگا وہ شخص. حضرت ام سلیم جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے مالک، وہ ایمان نہیں لائے تھے.
ان کو سمجھایا گیا تو انہیں یہاں مدینے سے شام چلے گئے، شام میں ہی وہ مر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ لانے سے پہلے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکی تھی، تو وہ لوگوں نے پیغام بھیجا۔ یہ عرب کا دستور ہے، عرب لوگ جو ہے کسی کو جو ہے بغیر شوہر کے نہیں رکھتے، یہ ہمارے پاس ہے، برا مانتے۔ تو وہ پیغام بھیجنے لگے، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان لائے، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو پیغام بھیجا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نکاح ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں رسول پاک کی غلام ہوں، تم مشرکوں کے غلام، تم بتوں کے غلام ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طلحہ کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایمان لا لیے۔ جب نکاح ہوا تو مہر کیا تھا؟ آج تو اتنے بڑے بڑے مہراں بن رہے، یہ مہر دیکھو انوکھا۔ حضرت ام سلیم نے کہا میرا مہر یہی ہوگا کہ آپ رسول کے غلام ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسی محبت رکھنا سرکار سے، یہ محبت رکھو۔ تو یہ جو محبت رکھتا انہیں میلاد مناتا، انہیں روشنی کرتا، انہیں کھیر پوری بناتا، انہیں بریانی بنا کے کھلاتا، انہیں لوگوں کو چائے پلاتا میلاد کی، وہ چائے پی لینے سے پیٹ کا درد چلے جاتا۔ اس عقیدے سے بیٹھنا یہاں پہ، سمجھو کدھر سے کب سمجھیں گے؟ انہوں تو آپ کو میلاد نہ کو مناؤ، پھر بھی انہوں سنی ہے، ہم ان کو سنی نہیں مانتے۔ جو میلاد نہیں مناتا وہ سنی نہیں ہے، اور جو میلاد کی مخالفت کرتا وہ مسلمان نہیں ہے ہماری نظر میں۔ آپ کیا سمجھتے سمجھ لیجئے، ہمارا تو کام بتانا ہے۔ میں مزے کی بات سنا رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام سلیم بیوہ تھی، سرکار کی بارگاہ میں بھیج دی۔ آج بچوں کو کام کرنے روک رہے ہیں، کہیں کو جھنڈیاں لگاتے ہیں، رات بھر کہیں کو جگتا بیٹا، جا کے وہاں دوشے کھایا سڑے تو نہیں روکتے، ہاں جا کے جو ہے جوئے خانے میں بیٹھا تو نہیں روکتے، جا کے ہوٹلوں میں بیٹھا تو نہیں روکتے۔ اگر بچہ ہمارا نوجوان میلاد کا کام کر رہا ہے، بیٹھے ایسا نہیں جگنا، تو بیٹا بولنا یہی جگنا کام آئیں گا، اب جگوں گا تو قسمت جگے گی، اب جھنڈی لگاؤں گا تو لیوائے الحمد سنے نا ابھی آپ، لیوائے الحمد کے نیچے سرکار فرمائے میں حامل لیوائے الحمد ہوں، اور میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور ساری مخلوق ہوگی۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بات بھی قبول ہے۔ اب آپ سن لیجئے، یہاں جھنڈی لگائیں گے تو وہ جھنڈا ملے گا، ہونا نہیں ہونا وہاں کا جھنڈا، کیونکہ ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ پھر یہ وہابیوں کو نا، یہ ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ آپ سن لیجئے ہماری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں یہ منافقین کو، کافروں کو اکٹھا کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ قرآن پڑھ لینا، یہ قرآن کا فرمان سنا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں۔ اور یہ جتنے وہابی، نجدی، یہ ندوی، یہ تبلیغ جماعت، اہل حدیث، یہ پورے ہیں نا جس سے آپ رشتہ داری رکھ رہے ہیں، یہ اکٹھے کافروں کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے۔ آپ بھی رہنا چاہتے ہیں تو بھی ان سے توڑو رشتہ داری، آ جاؤ سرکار کی طرف۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کیا فرماتے تھے محبت سے؟ دو کان والا، یہ محبت تھی میرے آقا کی، اور فرماتے تھے میرا بیٹا، میرا بیٹا ہے، فرماتے تھے سرکار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اور کبھی کبھی سرکار مسکرا کے انیس بولتے تھے انس کو، اتنی محبت سرکار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے۔ وہ حضرت انس جب سرکار کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی، جب سرکار آئے اور لڑکیوں نے دف بجا کر سرکار کا استقبال کیا،
سارا مدینے میں جلوس نکلا، لوگ گھروں پہ ٹھہر کر مرحبا یا مصطفیٰ کہتے تھے۔ انہوں نے جلوس کہا ہے، پڑھو معلوم ہوتا، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، نہ حدیث پڑھے نہ قرآن پڑھے نہ کچھ بھی، نہ کیا بھی نہیں، آگے بولے میلاد نہیں منانا، پگڑی لبن لیے۔ ہم کسی کی پگڑی کو نہیں دیکھتے، کسی کی تگڑی کو نہیں دیکھتے، ہم مصطفیٰ کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو صحابہ نے سرکار کا کیسا استقبال کیا، پورا مدینہ اطراف سے جمع ہو گئے، مرحبا یا رسول اللہ، تلل بدل علینا پڑھا گیا، معلوم ہے نا، ہے نہیں ہے بھائی، رکھنا معلومات۔ انہیں آگے بھٹکا دیا، انہیں آگے بول دیا میلاد نے کرنا، آپ میلاد چھوڑ دیے، انہیں آگے بولا 11ویں شریف نے کرنا، آپ 11ویں شریف چھوڑ دیے، انہیں بولا یاقوت نے بولا آپ یاقوت چھوڑ دیے، انہیں بولا درگاہ کو نہیں چومنا، آپ درگاہ کو چومنا چھوڑ دیے۔ ارے کب تک جائیں گے دوزخ کے حوالے، آؤ ادھر۔ ہاں، اس لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9-10 سال کی تھی، بچوں کو لے کے گلی گلی مرحبا یا مصطفیٰ کہتے تھے۔ معلوم ہے، بولے کوئی یہ بات بول رہا ہوں، امام سے بولو، چھپا کے رکھے نہیں کہ رکھے۔ صحابہ منائے کیا تھا، منائے کیا تو حضرت انس کون ہے رے؟ حضرت انس کون ہے؟ بولو نا حدیث پڑھنے والے۔ پھر اب صحابہ منائے کہ نہیں منائے؟ پورے صحابہ آمد مصطفیٰ کی خوشی منائے کہ نہیں منائے؟ تو پھر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور امام اہل سنت عارف اللہ حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت اللہ مقام اسلام حصہ اول میں تحریر فرماتے ہیں، میلاد منانا اللہ کی سنت ہے۔ یہ میں نے بول رہا ہوں، اب جواب یاد رکھ لیجئے۔ جب فتویٰ دینے والے بھی سوچ رہے بار بار وہ کتاب پڑھے، نہیں پڑھنے تو میرے پاس آ کے پڑھو۔ ہاں، ہمارے حضرت حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے الدین میں میلاد کے بارے میں باب باندھ کے بتایا ہے کہ میلاد النبی منانا اور 12 ربیع الاول کو عید الاعیاد سمجھنا، 12 ربیع الاول کے دن ہر ایک کو مبارکباد پیش کرنا، اچھے کھانے کھلانا، دوستوں کو خوش کرنا، عید میلاد النبی کہہ کے مبارکباد دینا، یہ بحرون سرکار فرماتے ہیں۔ اور سرکار بحرون نے کہا دشمن جلیں گے، جلنے دو، تم اپنا کام کرو۔ اور جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے کون شخصیت ہے؟ حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی، مختصر کہتا ہوں کہ زمانہ ان کو بحرالعلوم شمس المفسرین کہتا ہے، لیکن بحرون سرکار کا یہ انداز تھا، جاہل بیٹھتا تو عالم ہو جاتا، عالم بیٹھتا ولی ہو جاتا۔ انہوں لکھ رہے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ رام نومی کی جیسی مماثلت ہے تو ہم کو رسول اللہ کو دیکھنا ہے، ان کو نہیں دیکھنا ہے، ایسے خیالات، ایسے یہ گندے خیالات ان کے دل میں آتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں، فطرتاً ٹیڑے۔ تو ہم کو ٹیڑوں سے تعلق نہیں ہے، ہم کو ولیوں سے تعلق ہے۔ اب آپ کو کس سے تعلق ہے؟ کس سے تعلق ہے؟ بولیے ذرا زبان سے۔ ولیوں سے تعلق ہے نا، تو جب ولیوں سے تعلق ہے تو عید میلاد النبی منانا، خوش ہونا یہ جھنڈی دیکھ کے۔ اگر کوئی بچے آئے آپ کے پاس، حضرت ذرا میرے کو جو ہے میں میلاد منا رہا ہوں، نہیں پوچھنا منا رہے نہیں منا رہے، لے کے تو ڈبہ آ گیا، جیب میں ہے 10 روپے ڈال دینا، آگے بتاؤں گا اس کے کیا فائدے ہیں۔ یہ نہیں پوچھنا ہے منا رہے نہیں منا رہے، یہ نہیں منا رہے بیٹے اچھا کریں، لو 10 روپے۔ 10 روپے کیا ہے اس دور میں؟ وہ بچے کی ہمت ہوتی، انہیں اب سے میلاد منائے گا تو پھر پکوڑوں کا مقابلہ بھی کرے گا۔ اس لیے تو حضور بحرون نے فرمایا کہ جن کے دل میں فطرتاً کجی ہوتی ہے وہی میلاد کے بارے میں ایسے خیالات گندے رکھتے ہیں۔ اب آپ گندے خیالات رکھتے یا پاکیزہ خیالات رکھتے؟ تو پھر گھر میں کھیر پوری بنائیں گے، میلاد منائیں گے، روشنی کریں گے۔ ہر سنی کے گھر میں روشنی ہونا چاہیے، جھنڈا لگانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں تو رسول پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے بانی جام نظامی نے کیا کہا کہ میلاد منانا اس لیے ہے
تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. تو میری زبان میں یہ کہہ رہا ہوں. حضرت تو بڑی ادبی انداز میں موافقین اور مخالفین کہے، میری زبان یہ کہتی ہے حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میلاد منانا اس لیے من جائے کون وفادار ہے کون غدار ہے پہچان ہو جائے. اب یہ دیکھنا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، تہجد تو پڑھ رہا ہے، حج کو تو جا رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اور جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، متقی ہے، مرشد ہے، قرشد ہے، کیا کیا بھلا بدتر ہے. قرآن کا حافظ ہے، امام ہے، بڑے بڑے حدیثوں کی کتابیں پڑھتا ہے، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، قرآن کے ترجمے کرتا ہے. یہی نہیں دیکھ رہے حضرت بولے میلاد منا لو، اگر میلاد پہ خوش ہو گیا تو سمجھ لو کہ وفادار ہے. بولا یہ کیکو، یہ خرچہ سیلاب کے لوگوں کو دینا تھا تو سمجھنا انہیں دوزخ کے سیلاب میں چلے گیا، غدار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو 11 مہینے میں یاد آتا بچی کی شادی. 11 مہینے تک جو بچیوں کی شادی کیا کرا انہیں؟ اس سے پوچھنا انہیں کتنے پیسے دیا، خالی مشورہ دینے کو آ جاتا. سیلاب آیا تو سیلاب کئی کو آیا باخرچہ بتا دیے، کرونا کئی کو آیا باخرچہ بتا دیے. کرونا آیا تو ایسے ڈر گئے مولویہ ہمارے کو شراب سے ہاتھ دھلا دیے. سینیٹر میں الکوہل ملا ہوا ہے نہیں ہے، دھو لینا کہتے ہیں، ڈر کے دھو رہے ہیں. اور اب یہ شراب سے دھوئے تو حوضے کو صرف کا پانی ملے گا. یہ ہے مولوی گٹارے، مسجدوں کو ویران کر دیے، بغیر جانماز کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور کمال دیکھ کے میں بولا امام صاحب کی جانماز موجود. امام صاحب کو کرونا نہیں آتا، مسلیوں کو کرونا آتا. یہ ان کا بھرونا ہے. مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو ویران کر دیے، مسجدوں کو شادی خانے آباد، سینما گھر کھل گئے، مسجدوں میں جانماز نہیں ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں، بڈھے لوگ کیسا پڑھنا. اس لیے ہم کرونا سے نہیں ڈرتے، میلاد مناؤ، کرونا بھگاؤ. یہ کیا مولوی گٹارے فتوے دیتے یار. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اب میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سائنس کی سنیں گے سرکار کی سنیں گے؟ ڈاکٹر کی سنیں گے سرکار کی سنیں گے؟ میڈیسن کی سنیں گے سرکار کی سنیں گے؟ اس لیے بیماری نہیں لگتی. بیماری آنا ہے تو اللہ کی مرضی ہے. جو مرا اللہ کی مرضی سے مرا. اگر بیماری میں وہ مومن ہے تو شہید مرا، بدعقیدہ ہے تو عذاب بہت پڑا اس پہ. اگر مومن مرا ہے تو بیماری اللہ کی مرضی سے آتی ہے. اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ اس کی شفا دیتا ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ڈرنا. میرے پاس بھی لوگ ملنے آئے، فرسٹ جب لگا لاک ڈاؤن، حضرت میں ہاتھ ملاؤ. حضرت کیا ہاتھ تو ملاؤ. ہاتھوں سے نہیں جاتا کرونا، تمہارے اعمال سے جا رہا کرونا. ایک دوسرے کو لگ رہا تمہارے اعمال خراب ہے. بے حیائی، بے شرمی، اور جو ہے لوگوں کو ستانا، بے ادبی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا، اور یا اللہ کی درگاہوں کو مندر بولنا، یا رسول اللہ کو شرک بولنا، یا غوث کو شرک بولنا، 11ویں کو بدعت بولنا، سرکار کی شان میں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرنا، اور بولنا ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں. ابھی مولانا نے پول کھول دی، ذرا زیادہ نہیں بولے انہوں، میں سمجھا کچھ تبصرہ کریں گے. اب دیکھو لیوائے حمد پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں. حدیث کے حوالے سے سنے کہ نہیں سنے؟ تو اب بولو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ جو علیہ السلام کا نام ہے، تو بولو ان میں روحانیت ہے تو ہے نا اس میں؟ انہوں بولے حضرت علی کا نہیں روحانیت تھی، صدیق اکبر کے پاس نہیں تھی، عمر فاروق کے پاس نہیں تھی، تو ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے بھی افضل سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بولیے. پھر آج جو بول رہے نا ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، علی والا وہ ہے جو صدیق اکبر کو مانتا ہے. اس لیے حضور پہلو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے. امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. محمد اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے.
یہ مولا علی کا فرمان ہے حد باروں کا. 40 کوڑے لگاؤں گا, 46 کوڑے. کھانے کو تیار ہو جاؤ مولانا. اپنے آپ کو علی والا بولنا الگ ہے, علی کی بات ماننا علی اگلا ہے. ہم علی والے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں. اس لیے حضور بیرون سرکار نے کیا فرمایا؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ کے قول پہ حسرت کا ہے ایمان. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان. محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. انہوں بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق میں ولایت نہیں تھی, حضرت ابوبکر صدیق میں روحانیت نہیں تھی. تو روحانیت ولایت نہیں تھی تو سرکار ان کو جنتی بنا دیے اور اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائے. ارے صدیقیت کا مقام کبھی آپ سن لینا ہم سے, بڑے بڑے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. صدیقیت کے مقام کو لکھا, صدیق اکبر کے مقام کو کیا لکھا ہے. صرف نبوت کے سوا ساری بلندیاں صدیق اکبر کو ہے. ابھی علماء کو پڑھے نے تم شاہل کہیں کی, تم کو کیا معلوم. آؤ میرے پاس, کتابوں کی اتنی ڈھیر لگا دوں گا کہ پریشان ہو کے بھاگ جانا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں بھائی کہ صحابہ سے بھی محبت رکھو. بولے سرکار, بولے کہ نہیں بولے؟ سرکار نے کہا صحابہ سے محبت رکھو, صحابہ کو برا مت کہو, اور اہل بیت سے بھی محبت رکھو. بولے سرکار نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ صحابہ سے بھی محبت رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں سارے صحابہ جنتی. سارے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق افضل, بلکہ سرکار نے ایک مقام پر, ابھی میں حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق صدیقی قادری حفظ اللہ دامت برکاتہم عالیہ جانشین حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ سے ملاقات کی حال ہی میں کل. تو حضرت فرما رہے تھے وہ حدیث پاک کو جب یہ ذکر نکلا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے آگے آگے جا رہے تھے. پڑھے یہ حدیث, پڑھے, سنو نا بابا, کیا یوں پڑھ لیے گئے, یوں کر لیے گئے, کہاں کرنے سے علم نہیں آتا. بزرگوں کی جوتیاں سیدھے کر کے ان کے قدموں کو چومنے سے علم آتا ہے. سن لو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے جا رہے تھے. جب جا رہے تو سرکار نے کہا ابو درداء کیا کر رہے ہو, پیچھے ہٹو, کس سے آگے جا رہے ہو. یہ وہ شخصیت ہے ابو بکر کہ آج تک ایسے شخص پر سورج طلوع اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت الجماعت کا, ہم علی والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی تمام لوگوں اور سرکار دو عالم تک, پھر سرکار دو عالم کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. اب آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولیے. یہ ماننا, یہ بولنا نہیں بولنا, یا ڈر کے خاموش بیٹھ جانا. ہم نہیں ڈرتے, ہمارے کو ڈر نہیں سکھایا گیا. مرنا ہے تو ایک ہی بات مرو, بولے بیرون سرکار. ہاں, یہ نامردوں کی مات مکتوں بولے, اس لیے بیرون سرکار بولے یہ جو بولتے نا انہوں بھی صحیح, انہوں بھی صحیح, انہوں بھی صحیح, سب لے کلمے کی بنیاد ایک ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں دراصل یہ لوگ کافروں سے ڈرنے والے ہیں. پڑھ لو کتاب تفسیر صدیقی الدین حکمت اسلامیہ, پڑھو بیرون سرکار کے المعارف, تو پتہ چلے گا. پڑھتے کرتے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کھل کے بتاتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو عطا فرمایا. وہ ہم آپ کو سکھانا ہے نہیں سکھانا. ہاں, اب دیکھو بانی جامع نظامی نے کیا کہہ دیا, کسی کی نمازیں مت دیکھو, کسی کا روزہ مت دیکھو, کسی کی عمرے کو مت دیکھو, کسی کا علم مت دیکھو, کسی کا تقوی مت دیکھو. دیکھو تو کیا دیکھو, رسول پاک سے اس کا عقیدہ کیا ہے, نسبت کیا ہے, اور یہ رسول کی میلاد مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے. میلاد منا لو,
اگر وہ غریب بھی ہے، ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتا، میلاد سے خوش ہو گیا، تو ہمارے حنفیوں کے پاس وہ ایمان والا ہے۔ اور وہ عالم و فاضل ہے، بولا آپ آخر صاحب یہ جھنڈا کہیں کو لگا ہے، یہ روشنی کہیں کو، سمجھ لینا اس کے دل میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، بدعقیدگی ہے، نجدیت ہے، وہابیت ہے، اس کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے سرکار بہلول نے فرمایا کہ یہ محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اس لیے حضور بہلول فرماتے ہیں بلا سے گر ہمارے پاس عزت ہے نہ حشمت ہے۔ عزت کس کو؟ ہاں، بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے۔ دولت تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہاں سمجھتے نا، سب دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ سب بدعقیدی دولت کی وجہ سے پھیل رہی۔ ہاں، اس لیے حضور بہلول سرکار فرماتے ہیں بلا سے بلا، چلو چلو، انہوں جا رہے ہیں لیڈروں کے پیچھے، دو پیسے ملتے کی انہیں لات مار کے بڑھا دے رہا، انہیں خود وہابیوں کی تائید کر رہا، ٹوپی پہن کے پھرا تو کیا ہوتا۔ بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے۔ دولت، بینک بیلنس، سونا چاندی بلا سے نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حشمت، ایم ایل اے، ایم پی، گورنر، منسٹر، شہنشاہ، بادشاہ، دیوڑیاں، محلات، سرکار بہنوں فرماتے ہیں کہ بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے۔ اب سنیے، حاضر ہیں آپ، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، امریکہ تو نہیں چلے گئے، یہی ہے نا؟ اب دل کے کانوں سے سنو، بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ایک نعرہ اور لگاؤ، نعرہ صدیق، زور سے پورے بولو، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق۔ ہاں، کیونکہ ہم صدیقین کی نسبت رکھتے ہیں بہلول سرکار سے، اور یہاں جو جلسہ بھی ہو رہا وہ صدیقی کرا رہے۔ آپ بھی حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے، مولانا باقر صاحب، یہ خانقاہ ہے روضۃ الحدیث صدیقیہ ہے، جس کے سجادہ نشین متولی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے مولانا محمد باقر علی صاحب سجادہ نشین روضۃ الحدیث صدیقیہ اور چول پلی، ان کا یہ تعارف ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے شیخ الحدیث حضرت عباس پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی، اللہ ان کی مدراس فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، ان کے خاص شاگرد ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ اس طرح بیرالعلوم سے آپ کو خاص نسبت ہے روحانیت کی، اور صدیقی بھی ہیں، خاندانی بھی صدیقی ہے اور مرشد بھی صدیقی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو نعرہ صدیق لگاؤ۔ میں اس لیے صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہوں، سرکار حضرت صدیق اکبر سے بہت بڑی محبت کرتے تھے۔ سرکار کا یہ جملہ صدیق اکبر کے تعلق سے کہ اتنی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا میں نے اس کو عطا کر دیا، ہر ایک کے سلوک کا بدلہ دیا، لیکن میں صدیق اکبر کو اللہ سے انعام دلاؤں گا۔ نعرہ صدیق بولو بھئی، صداقت تو سمجھ۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اس لیے ہم افضلیت کے قائل ہیں صدیق اکبر کے، اور میں اگر اس عنوان پہ گیا، میرے کو اس عنوان پہ آنا ہے کہ بانیہ جامع نظامیہ نے یہ لکھا، اور ایک کوٹیشن آپ کو سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ایک کوٹیشن حضور بانیہ جامع نظامیہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروق کا سناتا ہوں۔ مولود شریف سے میلاد منانے سے سرور اہل ایمان ہے، ارغام شیطان ہے۔ سمجھے آپ؟ وہ بہت بڑا گاڑی اردو ہے، میں اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا آج کل کے لوگوں کو یہ ارغام کیا ہے یا کسی کا نام ہے کیا۔
क्या पुराना पुल तो नहीं है ये गिरने वाला? हाँ, तो इसीलिए हुजूर बानी जामिया ने कहा, मैंने बोल रहा हूं अपनी तरफ से, जो बोलूंगा बुजुर्ग की बात, और ऐसे लोगों की बात करूंगा जिनके सामने जमाना झुकता है। हुजूर बहरूम की हजरत बानी जामिया की क्या जात है, तुम नहीं पहचान सके अभी बानी जामिया को? सरकार ने भेजा है उनको यहां पर। इसलिए यहां आकर बानी जामिया ने मक्का मस्जिद में ईद मिलादुन नबी मनाई। जैसा और ईदों में खुतबा होता है, मक्का मस्जिद में आज भी खुतबा होता है। और ये जहन, ये अकीदा, ये नजरिया हजरत बानी जामिया ने सारे सुन्नी मुसलमानों को दिया कि ये 12 रबीउल अव्वल सारी ईदों से बड़ी ईद है, इसमें भी खुतबा होना चाहिए। ये एहसान है भाई, हम अपने बुजुर्गों का एहसान नहीं मान के उन्हें बोला देवबंद में इल्म है। देवबंद है, वो देवबंद। यहां हम देवबंद नहीं है, यहां हमारे पास या गौस है, या ख्वाजा है, या सिद्दीक है, या अली है, या हुसैन है, या हसन है, या रसूल अल्लाह है। ये है, हम बंद नहीं है, हम खुले हैं। हाँ, समझ में आ गई बात? हाँ, ये है। सुनो हजरत बानी जामिया क्या लिख रहे हैं, उठा के देखो, अगर डाउट है तो, किसी को डर है तो उठ के खड़े रहो। क्या पढ़े नहीं, कुछ भी नहीं, ढाप के गुफ्तगू करके, वहाबियों की तायद करके हमारे जहन को तबाह करे। अब हमारा बताना फर्ज है कि नहीं है भाई? आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने बुजुर्ग की बात बता रहा हूं। हाँ, बानी जामिया वली हैं, और वली सारे मुसलमानों का होता है, कोई मखसूस तबके का नहीं होता। अगर ऐसा मखसूस तबके का होता तो हर आदमी 11वीं शरीफ को मना रहा। चिश्ती भी 11वीं मनाते, सोहरवर्दी भी 11वीं मनाते, रिफाई भी 11वीं मनाते, मदारी भी 11वीं मनाते, क्योंकि गौस सबके है। इसी तरह बिला मिसाल अर्ज कर रहा हूं, बानी जामिया भी सारे मोमिनीन के, उनके कोटेशन पेश करने का हक हमको ज्यादा हासिल है। तो सुनो, इरगाम शैतान सुरूर अहले ईमान ने फरमाया, मतलब क्या है? मिलाद से शैतान को गम होता है और ईमान वाले को खुशी होती है। और मिसाल भी दी हजरत ने, मिसाल ये दी कि जैसा शैतान को गम हुआ, सरकार दो आलम आसम की जब पैदाइश हुई, सरकार की विलादत पाक जब हुई, तो जमीन और आसमान मुनव्वर हो गए। अल्लाह ने जमीन को मुनव्वर कर दिया और आसमान को मुनव्वर कर दिया। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा सरकार की वालिदा है मोहतरमा, सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाती है कि सरकार का जब वक्त विलादत पाक आया तो मेरा घर रोशनियों से भर गया। इतनी रोशनी अल्लाह ने की, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। ये बानी जामिया लिख रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, और समंदर की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, जंगल के दरिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि खातिम नबीन आ गए, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन आ गए। हुरो गुलमा खुशी मना रही थी, ऐसे में एक रो रहा था। वो कौन था? वो कौन था? एक रो रहा था। ऐसे में एक रोने वाला रो रहा था, और चीख चीख के रो रहा था, पुकार पुकार के रो रहा था, और उमड़ उमड़ के रो रहा था, और अपने गम का इजहार कर रहा था। तो हजरत जिब्रील बोले, सारा जमाना खुशी मना रहा है, कायनात खुशी मना रही है, हुरो गुलमा खुशी मना रहे हैं, चरिंद परिंद दरिंदे खुशी मना रहे हैं, जमीनों को सजा दिया गया है, आसमानों को सजा दिया गया है, नूर के बुखे रोशन कर दिए गए हैं। अरे तू ये रोने वाला कौन है? जाके देखे तो कौन था? मलाइका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इब्लीस। कौन था? इब्लीस, शैतान। उन्हें जब रोया था, अब उसके शागिर्दां रो रहे हैं। ये खीरपुरी का एक रो लिया, ये रोशनी का एक रोया, मालूम कर लेना। ये झंडे का एक रोया, ये जुलूस का एक रोया,
یہ جلسہ کہہ کو رویا، سمجھ لینا، کیونکہ استاد رو رہے تھے، وائس چانسلر رو رہے تھے، شاگرد رو رہا، ہاں ان کے ابو روئے تھے، اب ان کے اولاد رو رہی، ہاں اب میں دیکھ رہا ہوں جس کے چہرے پہ خوشی آ رہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیطان کو مردود سمجھنے والے ہیں، خوشی نہیں آ رہی تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیطان کو بھی ماننے والے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ابلیس شیطان رو رہا تھا تو حضرت جبریل قریب گئے، جا کے بولے کہیں کو رو رہا؟ تو بولا میں نے روں گا تو پھر کہیں میں روں گا تو پھر میرے شاگرد بھی روں گے، یہ تو بھی رکھنا ہے نا، خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہیں، ان کا بھی پتہ معلوم ہونا، میرے شاگردوں کا بھی ہونا، اس حد سے رو رہا ہوں کیونکہ اب میرا کوئی جادو چلنے والا نہیں ہے، جو ان کا غلام ہوگا اس سے ڈرنا پڑے گا میرے کو، حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ بدلنا پڑے گا، یا غوث بولتے بھاگ جانا پڑے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل اللہ بتا، ارے جان دو سب لوگ خوشی منا رہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ، اس کا عقیدہ ہمارے بولا، ہم بولے بھائی یہ پکوڑوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا حرم میں جا کے بھاگ کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے، وہ بدعقیدہ کے یوں مٹک کے جا رہے ہیں، دیکھا میں عمرے میں جا کے، بولا میں نے پڑھتا، بولا ایسے بدعقیدوں کے پیچھے جتنے لوگ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے دوہرا لو آپ لوگ، بدعقیدہ ہے، نہیں ان لوگ آپ بھی سننی ہے، آپ کے کان میں آ کے بولے کیا، ہاں وہاں ایسے بدعقیدہوں کو نجدیوں کو ہی مقرر کرتے، نہیں وہ امام سنی ہے، میں نہیں مانتا، سنی ہے نا پنی ہے، ایکٹنگ ہے خالی، سامنے بلاؤ میرے کو بات کرتا ہوں میں، یہ ڈھنگا ہے خالی لوگوں کے، نہ حرم کے نہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز ہوتی، نہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی، آپ نے نماز رائے کر دی، اور یہاں کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لوگ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، اللہ بولیں گا دونوں کا عقیدہ ایک ساتھ جہنم میں جاؤ، اس لیے حضرت جبریل دیکھو یہ نہیں بولے ارے جان دو اس کا عقیدہ ہے شیطان، جیسے ہمارے ہے جو وہابی، بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں وہابی کو فاتحہ کا کھلا دیا، میں بولا کھانا ضائع کر دیا، دشمن کو کھلاتے، باپ کو گالی دینے والوں کو کھلاتے، کھانا آپ کھلاتے اور گالیاں دے بول کے، انہوں وہابی کو کھلا کے خوش ہوتے، بولا کسی سنی کو کھلانا تھا دعا لگتی تھی، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ سب بھٹکنے کے باتیں ہیں۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک مرتبہ ایک شخص کو بولا ہے، انہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، سرکار کے متعلق ایسی ویسی بات کر دیا، رکابی چھین کے بولے چل نکل یہاں سے، تو ان کو نہ کھانا کھلانا، نہ ان کی رشتہ داری کرنا، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ ان کو اپنا بھائی سمجھنا، نہ ان کو ماموں سمجھنا، نہ خالو سمجھنا، نہ بھونے سمجھنا، نہ سسرا سمجھنا، نہ باپ سمجھنا، تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، میں یہ بات کروں دلیل سے کروں گا۔ تو جب دیکھے حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، انہیں تو ہے ہی شیطان، حضرت جبریل بولے ساری کائنات خوشی منا رہی، تو رو رہا بدبخت جہنمی، تو رو رہا، بول کے حضرت جبریل کو غصہ آیا، میں بولا آپ کو کہیں کو غصہ آیا، ہمارے کو غصہ آیا، تو سمجھانا تھا، تو جبریل بھی سمجھانا تھا نا، دیکھو ابلیس صاحب روتے نہیں، ایسا سرکار کا مقام ہے، انہوں سمجھائے نہیں، اب ہمارے سنیاں سمجھاتے وہاں بھی ہو جاتے، انہیں سمجھا دیتا ان کو، اس لیے ہمارے گھروں سے 11ویں بند ہو گئی، کیونکہ ہے دیوبند، کنڈے بند ہو گئے، کھیر پوریاں بند ہو گئے، جھنڈے بند ہو گئے، کیونکہ آگے دیوبند میں تو بھی بند ہوں گا، جو کھلے ہوں گے یہ جھنڈے لگائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ حضرت جبریل سمجھائے نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، غضب میں آ گئے، تو غصے میں آنا، جب نورانی مخلوق ہو کے معصوم ہے کہ غصے میں آ رہے رسول کے گستاخ تو ہم تو امتی ہے، کتنے غصے میں آنا چاہیے؟ اگر کوئی بولا جھنڈا کہیں کو تو آپ غصے میں آنا تو سمجھنا محبت ہے، کوئی بولا کھیر پوری کہیں کو تو آپ غصے میں آنا، یہ محبت کی علامت ہے، کوئی بولا یہ میلاد النبی کہیں کو ٹہل رہی، ادھر لے کے چلے جاؤ، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ اگر غصے میں کوئی آ رہا تو آپ اس کی تائید کرنا، یہ سمجھنا اس لیے آ رہا کہ اس کو محبت رسول ہے،
حضرت جبریل غصے میں آ گئے، جلال میں آ کے حضرت جبریل امین نے کیا کیا؟ خاموش نے بیٹھ گئے، اب میں کیا کروں، میرا خالو ہے، یہ نہیں دیکھے نہ معلم ہے، یہ نہیں دیکھے کہ انہیں جو ہے نا زمین چپے چپے پہ سجدہ کرا، یہ نہیں کہ دیکھے اس کی داڑھی